بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، صحت یاب ہوں گے۔ اور جو کوئی میرے چینل پر نیو ہے یا کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور کامنٹ بھی کر دیا کرے۔ ابھی بھی آدھے سے زیادہ لوگ یہ جو ناول پڑھ رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے اب ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں پلانگتی وہ لاؤنج سے گزر کر بیرونی دروازے کی جانب جا رہی تھی جب اس خوشنما بنگلے کی پچھلی جانب بنے سوئمنگ پول کے کنارے سے کڑا دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگا۔ اسکائی بلو سویٹر کی آستین کھینچ کر ہاتھ ڈانپتی وہ سر اٹھا کر گہرے دھند گراتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ سر اٹھانے سے اس کے مہرون کرلی بال گھٹنوں سے نیچے تک جاتے لہرائے سے تھے۔ ہری آنکھوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنی ٹھنڈ میں ہلکی سی شرٹ ٹراؤزر میں وہ پول کے پاس بے حس بنا کھڑا تھا۔ غزل کو وہ ایک ایسی مسٹری لگتا تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گی۔ اوپرے لب کے خم پر موجود تل پر انگلی پھیرتی وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کی ہری آنکھوں کے کان چمکے۔ بغیر چاپ پیدا کیے وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے حافظ کو دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جب وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا آرام سے ایک طرف ہو گیا۔ توازن کھوتی وہ دڑام سے یک ٹھنڈے پانی میں گری۔ اس کا دماغ جیسے سن ہوا تھا۔ سر باہر نکالتی وہ کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو ایک نظر اس پر ڈال کر ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا چہرہ پھیر گیا۔ اف کس قدر خڑوس اور بدمزاج تھا وہ! غزل کا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ پول کے کنارے آ کر ہاتھ رکھتی وہ اچھل کر باہر نکلی۔ ٹھنڈ میں گیلے کپڑوں میں وہ تر تر کانپ رہی تھی لیکن مجال جو اس خڑوس کو ذرا بھی فرق پڑا ہو۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی وہ اس کے مقابل آئی۔ حافظ نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ قہر برساتی ٹھنڈ سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می لائک دیٹ۔ اس کی آواز سرد تھی، آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ سختی سے لب بھینچتا وہ گہری گھور اندھیرے جیسی آنکھوں سے اس کی حد یاد کرواتا پلٹ گیا۔ غزل کا پارا مزید چڑھا۔ اس کے اندر کی خود سر پٹانی نے سر اٹھایا۔ تعصب نالے کی گزارش ہے، تم گٹر میں گر جاؤ۔ اس کی پشت کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتی وہ دانت پیس کر بولی۔ سخت ٹھنڈ سے اس کے دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ اس کی نظروں سے دور جاتا وہ رکا، پھر بغیر پلٹے بولا، تو زمانہ مخ کی، تم مجھ سے پہلے۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ جا چکا تھا۔ غزل کا منہ کھل گیا۔ اسے پشتو کس نے سکھائی؟ کلس کر اس نے اپنی عقل کو دو ہاتھ مارے۔ پاک سپاہی تھا وہ، دنیا کی جانے کتنی زبانیں جانتا ہوگا۔ وہ تو نئی تھی ابھی۔ اس ایک بار کسی میٹنگ کے دوران کسی سینئر نے اس کے قد کاٹ اور عمر کو دیکھتے طنز کیا تھا، اس لڑکی کو سپاہی بنایا کس نے؟ جواباً اس نے آنکھیں پٹپٹاتے بلند آواز میں کہا تھا، میرے ابے نے بنایا ہے۔ کوئی مسئلہ؟ سر جھٹک کر وہ بڑبڑائی تھی، رخشت تہم کمی ڈغری سراسر ماتوے خانی، باڑ میں جائے، تم بھی کس پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو خانی۔ اپنے یہاں آنے پر ہزار لعنت بھیجتی وہ واپس اندر آئی۔ اس کا انداز اب سرد تھا، چال میں وہی رعب اور تمکنت تھی جو سپاہی غزل خانزادی کا خاصہ تھی۔ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگاتی وہ سیڑھیاں چڑھتی سرد لہجے میں غرائی تھی، ابھی کے ابھی ان سب کو خفیہ سیل میں لے جاؤ، اب ان سے انفارمیشن میں خود نکلواؤں گی، اور ہاں ایک عدد تیزاب کی بوتل تیار رکھنا۔ ناگواری سے سر جھٹکتی وہ یک دم مسکرائی، آنکھیں کسی شیرنی کی طرح چمکی تھی، تو بابا صاحب سے حسینہ کی ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ غزل خانی تخلیہ، جانے اس کے کتنے رنگ تھے، ہر رنگ گہرا تھا، خون سا گہرا۔ کرنل اسام کے آتے ہی وہ فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ کن پٹی تک لے جاتے اس نے سلیوٹ کیا۔ وہ فخر سے اسے دیکھتے آگے بڑھ کر بغل گیر ہوئے۔ یہ میجر ابراہیم کی زندگی کے بہترین لمحات میں سے ایک تھا۔ میجر، میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوں۔ تمہیں اس مشن پر بھیجنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتے وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کا چہرہ روشن سا تھا، اپنی کامیابی پر وہ مسرور تھے۔ ابراہیم نے سر کو خم دیا، پھر اپنے ازلی مضبوط پراعتماد انداز میں بولا جس کے لیے وہ جانا جاتا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا سوائے اپنے پیدا کرنے والے کے، اور وہ کرنل اسام سے بھی مرعوب نہیں تھا۔ وہ ان کی عزت کرتا تھا، ان کے رتبے کا احترام کرتا تھا۔ آئی ایم آنرڈ۔ مختصر جواب دے کر وہ خاموش ہوا تھا۔ چند پل ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل مدعے پر آئے جس کے لیے انہوں نے اسے اپنی رہائش گاہ پر بلایا تھا۔ بات کرتے درمیان میں فون کال آ گئی۔ کرنل معذرت کرتے اٹھے، میجر بہت ضروری کال ہے، میں بات کر کے آتا ہوں، ابراہیم نے بغیر برا منائے ہموار لہجے میں کہا۔ شور سر۔ ان کے جانے کے بعد وہ صوفے سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا، سر جھکائے وہ سینے پر ہاتھ باندھے فرش پر بچھے قالین کو دیکھ رہا تھا۔ جب کوئی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، ابراہیم نے یوں ہی سر اٹھایا تھا، پھر وہ نظریں نہیں جھکا سکا۔ دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں، سانس لینے کی
آواز، دل کے دھڑکنے کی آواز، سرسراتی ہوا کے چھو کر گزر جانے کی آواز، ساکن لمحات میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز، ہر آواز جیسے سماعتوں سے پرے ہو چکی تھی۔ منظر میں بس وہ تھا، لاپرواہ انداز میں اندر آتا اکتایا سا۔ بابا ابراہیم کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی، نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ یوں لگتا تھا اگر اس نے پلک جھپکی تو منظر بدل جائے گا، حقیقت سراب بن جائے گی۔ بنا پلکے جھپکائے وہ اس کے پاس آنے لگا۔ وہ اس وقت وہی 4 سالہ ابراہیم بن چکا تھا جو راتوں کو اٹھ کر اپنے بابا کو پکارا کرتا تھا۔ حافظ اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا۔ یہ چہرہ اس نے دیکھ یار یہ اس کا ابا ہے؟ یار یہ کیا ہو گیا؟ اب کہانی پتنی عجیب سی راہ پہ چل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چہرہ اس نے دیکھ رکھا تھا کہاں، اچانک ابراہیم اس کے سینے سے لگا تھا، بالکل کسی بچے کی طرح۔ بابا کوئی اپنے بچوں کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس سے لپٹا وہ بلک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ لمبا چوڑا مرد رو رہا تھا، بلک بلک کر۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا وہ اس کے بابا ہے، اس کے اور رمل کے بابا۔ صالح نے اسے خود سے دور کیا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق تک نہیں تھی، البتہ دماغ الجھ گیا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتا وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ ابراہیم نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا، آنکھیں صاف کرتا وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ کرنل اسام کے گھر ان کا ملنا کوئی اتفاق نہیں ہے، وہ میرے بابا ہے، وہ یہاں کیسے ہیں؟ اصل بات تو میں پتہ لگوا ہی لوں گا۔ رمل اور مشی کا خیال آتے وہ مسرور سا کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ سرخ ٹشو کے پولے فراق میں ادھر ادھر ٹہلتی وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے، گالوں پر گلال بکھیرے وہ شہد رنگ غزالی آنکھوں میں انتظار لیے لاؤنج میں ٹہلتی ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ مزید کوفت سے اسے ڈریس کی فٹنگ سے ہو رہی تھی جو اس سے بالکل فٹ آیا تھا۔ الجھ کر واپس کمرے میں جانے لگی جب ایئر رنگ کان سے سلپ ہو کر نیچے گرا۔ منہ بناتی ایئر رنگ اٹھانے کے لیے جھکی جب چر کی ہلکی سی آواز آئی۔ جلدی سے ایئر رنگ اٹھا کر وہ سیدھی ہوئی، کمر پر ہاتھ سے ٹٹولتی وہ اندر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بالکل ٹھیک تھا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ یوں ہی اس نے کمر سے بال ہٹا کر ہاتھ گردن سے نیچے پھیرا، ابھی وہ پٹنے حصے تک پہنچ پاتی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زنیشا نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں اور عجیب سے تاثرات دیکھ کر وہ سب بھولتی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ابراہیم، آپ روئے ہیں؟ اس انکشاف نے زنیشا ابراہیم کو ساکت کیا تھا۔ وہ اس مرد کو کبھی روتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑی، اس کی آنکھیں نم کیوں تھی؟ یہ تو میجر ابراہیم نہیں تھا۔ وہ چند پل یوں ہی ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اسے گلے لگا، جھک کر اس کے گرد سختی سے بازو حائل کرتا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے وہ بلکنے لگا تھا۔ زنیشا کے دل کی دھڑکن سست ہوئی، آنسو سے بھیگتی گردن سے اسے گہرا جھٹکا لگا۔ وہ رو رہا تھا، وہ کیا کرے؟ مرد کو روتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ اس کے گرد بازو حائل کرتی، اس کا سر تپکتی وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ ایسا چڑیا سا دل تھا وہ دل جو غیروں کی تکلیف پر بھی تڑپ جائے، وہ تو پھر اس کا سکون دل تھا، اس کا اپنا، اس کا ابراہیم۔ ابراہیم کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے مت روئے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اسے خود سے الگ کرتی، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتی خود اس کے پاس چند انچ کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ نرمی سے اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں پر چنتی وہ روحانی ہوتی بولی، دل تو چاہ رہا تھا ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ فرتے مسرت سے لبوں کو زور سے بھینچتا اسے دیکھنے لگا۔ یہ آنکھیں تو صالح کی تھی لیکن آنسو ابراہیم کے تھے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی، بابا زندہ ہے۔ دل اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھامتا وہ اسے پتھر کا کر گیا تھا، جسے اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ شہد رنگ آنکھوں میں بے انتہا بے یقینی لیے وہ اسے دیکھے گئی، عقل اس کی بات کا مفہوم سمجھنے سے انکاری ہوئی۔ بابا زندہ ہے دل، میں انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں اب کہ اس کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرتوں میں گری کہہ رہی تھی جب ابراہیم نے اس کی بات کاٹی۔ یہی بات تو مجھے اور بھی پر امید کر رہی ہے۔ بابا کی ڈیڈ باڈی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، مما نے بتایا تھا۔ جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تب ڈاکٹرز نے کہا تھا باڈی بہت بری حالت میں ہے، انہوں نے ایک پلاسٹک سے کور کر دیا تھا اور اسی حالت میں انہیں فوراً قریبی قبرستان میں لے جایا گیا۔ دل، یہ کہانی بھی تو ہو سکتی ہے کور کیا گیا ہے کسی بات کو۔ میری چٹی حس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں جب ان سے ملا تو میرے دل نے گواہی دی وہ بابا ہے۔ میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گا اب کہ اس کا لہجہ مضبوط سا تھا۔ زنیشا کے لبوں پر
पल में मुस्कुराहट उभरी, आंखें यूं चमकी थी कि सितारों की चमक को मात देती महसूस हो रही थी। ये चमक रोशनी की नहीं थी, इस खुशी के बेपनाह एहसास की थी जो इन शहद आंखों के कांच में झिलमिला सा रहा था। अल्लाह अल्लाह मेरे बाबा आ गए, उफ मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, किलकिलाकर कहती वो जट से इसके सीने से लगी। दो दिल खुशी के इन जज्बात को एक दूसरे में मदगम कर रहे थे। इब्राहिम ने मुस्कुराते इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधे इसके बालों में चेहरा छुपाया। कमर की जानिब से पटे फ्रॉक पर इसका लम्स महसूस होते वो झटके से इससे अलग हुई। इसका चेहरा अब के सुर्खियां चलका रहा था। इस सब में वो इसे तो भूल ही गई थी। नजरें झुकाए हल्क तर करती वो खड़ी हो गई। वो सर उठाए दुपट्टे से बेनियाज इसकी वजूद को देखने लगा। इसका यूं शर्माना इसे समझ नहीं आया था। वो मेरी ड्रेस फट गई है बैग से। वो एक नज़र इसे देखकर नज़र झुकाती धीमे लहजे में बोली। इब्राहिम ने आईब्रू उचकाए वो उठकर इसके मुकाबिल आया। तो तुम चाहती हो मेजर इब्राहिम, जिसकी दहशत से एक ज़माना कांपता है, वो अपनी जोजा के लिए सुई धागे से जंग करके आपके लिए रोमानवी लम्हात कायम करे। झुक कर इसकी आंखों में झांकता वो इतनी दिलकशी से बोला कि वो लजा कर रुख मोड़ गई। जब याद आया तो लब सख्ती से काटते बालों को पश्च पर बिखेर गई। इसके झिझक को देखकर मुस्कान दबाता वो दराज से बॉक्स टिटोल कर इसमें से नीडल निकालने लगा। सुई में धागा डालकर वो इसकी पश्च पर आ खड़ा हुआ। आपके लिए ये भी कर सकता हूँ। इसे पहली बार आप कहा गया था। यह अंदाज ये दिल में कहीं गहरे जज्बात के कलम से लिखकर नक्श हुआ था। धीरे से शहद रंग बालों को कमर से हटाकर आगे की तरफ डालता वो कमर पर नज़र दौड़ाने लगा। मतलूबा मकाम मिलने पर वो झुककर सुई धागे की मदद से कपड़े को पहली सी हालत में लाने लगा। अपनी ज़िंदगी का सबसे अनोखा काम मुकम्मल करके इसने हाथ से धागा तोड़कर चेहरा करीब किया। इसकी कमर पर शिद्दत से लब रखता वो इसकी सांसें मुंतशिर कर गया। चले अब यार, इरादा बदल गया है तुम्हारा। इसका रुख अपनी जानिब करता वो बारी मुस्कुराते लहजे में गोया हुआ तो वो सटपटाकर पीछे हटी। इस लम्हे इसे इब्राहिम से इतनी हया महसूस हो रही थी। मजीद इसकी नज़रें उफ उफ वो कहाँ जाए। जल्दी से दुपट्टा संभालती वो बाहर भाग गई। वो भी इसके पीछे गया था। चाल का शहानापन, मिजाज की लताफत सब लूट चुका था। हयान, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। केक कटिंग के बाद जैसे ही हयान बाहर लॉन में आया, वो भी इससे बात करने की गर्ज से इसके पीछे चली आई थी। कैजुअल सी टी शर्ट जीन्स में जैकेट एक कंधे पर डाले वो इसकी जानिब पश्च किए खड़ा था। जब वो इसके मुकाबिल आई, कब तक यूं ही नाराज़ रहने का इरादा है? सीने पर हाथ बांधती वो तेज़ नज़रों से देखती हुई बोली। इसके अंदाज पर हयान ने आईब्रो उचकाए फिर कंधे उचका गया। तुम्हें जैसे बड़ी परवाह है मैं नाराज़ रहूं या ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अजीब से लहजे में कहता है वो आगे बढ़ गया। वो इसके पश्च को घूरती जल्दी से आगे बढ़ी। इसे कलाई से थाम कर रोकती वो भी अब की बार संजीदा लहजे में बोली। क्या हो गया है हयान? ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका तुम इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो। वो इसे उस रात का हवाला देते हुए बोली जिस पर वो एक बार फिर से तप उठा। तुमने मुझे बताना गवारा तक नहीं किया, इस गैर से जाकर मदद ले ली। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था? माथे पर तेवरियां डाले वो अपने गुस्से को जब्त करने लगा। इसे सिगरेट की तलब हुई थी। पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकालकर वो इसके सामने ही सुलगाने लगा। सर उठाकर सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ता वो इसे देखने लगा जो खामोशी से इसे देख रही थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और रही बात करने या ना करने की, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करने के लिए कुछ भी कर जाते, लेकिन इससे तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए मैंने वही किया जो ठीक था। वो मतानत से इसे समझाती हुई बोली। सही, मुख्तसर जवाब देकर सिगरेट नीचे फेंककर पैर के नीचे मसलता वो जैकेट पहनकर वहां से निकलता चला गया। रमल ने लब बेंच कर इसकी पश को देखा, फिर सर झटक कर वो अंदर चली गई। क्या बात है बेगम, आज कोई लिफ्ट ही नहीं? हम तो कब से आपकी एक नज़र करम के मुंतज़िर हैं। मेहमानों पर तिरछी नज़र डालकर ओरहान इसके बराबर आ खड़ा हुआ। साड़ी में एनारा के नाजुक वजूद को देखता वो पुरशरारत लहजे में गोया हुआ। इसने सटपटाकर सर उठाते तंबीही नज़रों से ओरहान की नीली आंखों में देखा। क्या कर रहे हैं? कुछ जगह और माहौल का ही ख्याल कर लें। इसने झट से इसकी कमर में हाथ डाला तो वो खफत ज़दा सी बोली। इतने में अर्श इनकी तरफ आता दिखाई दिया। अपनी स्टाइलिश जैकेट जीन्स में मलबूस वो वहाँ सब में नुमाया और डैशिंग लग रहा था। इन दोनों को अलग अलग खड़ा देखकर वो इनकी जानिब चला आया था। एवरीथिंग ओके? मेहमानों पर एक तायराना नज़र डालकर वो इनसे नरमी से मुखातिब हुआ। इससे पहले वो कुछ कहती और हान जल्दी से बोल पड़ा। यस चीम्प एवरीथिंग है, चीम्प एवरीथिंग राइट। अपनी बीवी से रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बेबाक लहजे पर वो इसका हाथ झटक कर तनफन करती वहां से निकल गई। वो दोनों कहका लगाए। कंटिन्यू करें मामू। इन्हें आंख मारकर वो
باقی کزنس کی جانب چلا آیا۔ رمل، حیان، زنیشہ، ابراہیم، بدر، عریشہ سب تھے، بس وہ نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی سر دائیں بائیں گھما کر دیکھا، وہ اسے مہابیر اور ارشما کے برابر کڑی کسی سے ملتی نظر آئی۔ سیاہ ریشمی ساڑی میں جس کے تنگ بازو کلائیوں تک آتے تھے، سلکی برے بال کمر پر کھلے گھٹنوں تک سیدھے گر رہے تھے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظریں ہٹانا ارشمان شاہ کے لیے محال ہوا تھا۔ اہم بھائی آپ کی ہی بیوی ہے، چوری چوری کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زنیشہ کی نظر جو ہی اس پر پڑی، اسے یوں مہویت سے ایرا کو تکتے دیکھ کر وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ اس کے بولنے پر باقی سب بھی اسے دیکھنے لگے۔ ارے ابراہیم، کچھ سیکھو اس سے، دور دور کھڑے ہو کچھ محبت سے بھی دیکھو۔ عریشہ نے ان دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا، عرش کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا وہ بھی مسکراتی نظروں سے زنیشہ کو دیکھتا بولا، ہمارا دیکھنا کچھ لوگ سہ نہیں پاتے۔ اس کی بات پر وہ شرم سے سرخ پڑی، کس طرح اس کے بھائیوں کے سامنے وہ بے دھڑک کہہ رہا تھا۔ اس کا ایک کام کا بہانہ کر کے وہ وہاں سے کھسک گئی۔ حیان نے ابراہیم کو مصنوعی پوری سے نوازا، میجر صاحب اس کے بھائی سامنے ہی کھڑے ہیں۔ ابراہیم نے کندھے اچکائے، کالی گہری آنکھیں اب بھی ترچھی ہوتی اس کو تک رہی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، وہ بیوی تھی اس کو دیکھنے کا پورا حق تھا اسے۔ سالے صاحب اب بیوی ہے وہ میری۔ اس کی نوک جھونک یوں ہی جاری تھی۔ رمل خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ حیان نے ایک نظر اسے دیکھا ضرور تھا، اب وہاں عریشہ، حیان، بدر، عرش اور ابراہیم تھے۔ یار بہت ان رومانٹک ہو تم دونوں۔ پنک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی وہ لانگ شوز زمین پر مارنے لگی۔ اس کی بات پر بدر نے اسے دیکھا، بلیک پینٹ شرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا شوہر رومانٹک ہوگا بہت۔ سائیڈ اسمائل دیتا وہ اسے تپاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ان تینوں نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئے تھے، جبکہ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ نجومی ہو کیا؟ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی وہ ناک سکیڑ کر بولی، سخت زہر لگاتا اس کا یوں بیچ میں بات کرنا ہو خود دیکھ لینا۔ کیسا بے پرواہ انداز تھا۔ عریشہ نے ان سب کو مسکان دباتے دیکھا تو مشکوک ہوئی۔ کوئی بات چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اس نے توپوں کا رخ حیان کی طرف کیا، وہ ہاتھ اٹھاتا وہاں سے کھسک گیا۔ البتہ ہنسی امڑ کر آ رہی تھی۔ کیا ہوگا جب دو بدتمیز طوفان آپس میں ٹکرائیں گے؟ ابراہیم بھی زنیشہ کی طرف چلا گیا۔ بچہ عرش تو وہ ایکسکیوز می کہہ کر کال اٹینڈ کرنے جا چکا تھا۔ وہ منہ کھولے ان سب کو دیکھے گئی، پھر تیز نظروں سے بدر کو دیکھنے لگی جس کے رنگ دنگ ہی آج نرالے تھے۔ کچھ تو بدلا تھا اس میں۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اس کے مقابل آتی وہ آنکھیں سکیڑ گئی، وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہاری اکڑ مٹی میں ملنے والی ہے، بھاری لہجے میں کہتا وہ سرمئی آنکھوں سے اسے سر تا پیر دیکھتا ازلی اکڑوں انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ نتنے پھلاتی اس کی پشت کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ عریشہ سمید یہی ہے میری انا، مٹی ملاؤ گے تو مجھے مٹی پاؤ گے۔ وہ عجیب سے جنونی انداز میں خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ دھند اڑاتی فضا میں باریک قدم اٹھاتا وہ تارکول کی صاف ستھری سڑک پر نا کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ سیاہ جینز میں جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے وہ ٹھنڈ سے سرد پڑتے ہاتھوں کو جیکٹ کی جیب میں ڈال کر آس پاس نظر دوڑاتا جا رہا تھا۔ گلے میں لپٹے مفلر کو اس نے ناک تک کھینچا، ایسی قہر برساتی ٹھنڈ تھی کہ خدا کی پناہ۔ سیاہ سرد آنکھوں سے جگہ کا تعین کرتا وہ سڑک سے فٹ پاتھ پر آتا ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ بوسیدہ سے مکان کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے نوک کیا اور دروازہ فوری کھل گیا جیسے وہ انتظار میں تھا۔ ابراہیم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ 2 دن کے لیے ملازم ہٹا رہا ہوں کرنل کے گھر سے، اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ تمہیں یعنی اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجے گا۔ مجھے ایک پل کی خبر چاہیے، خاص طور پر اس شخص کی۔ کہتے ساتھ اس نے صالح کی تصویر اسے دکھائی۔ کام محتاط طریقے سے ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ عزلی حکمران مضبوط لہجے میں بولا جس پر مقابل سر ہلا گیا۔ یس سر، کام ہو جائے گا۔ ابراہیم پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے دل میں آگ سی لگ چکی تھی، جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ بعض اوقات آگاہی عذاب کیوں ہو جاتی ہے۔ ماحول میں تناؤ سا در آیا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج اور نعیم بیگ نے سٹیج پر بیٹھے پہلو بدلا تھا۔ ان کے بالکل سامنے کرائم رپورٹرز اور جرنلسٹ ایک قطار میں بیٹھے تھے۔ ہمیشہ کی طرح رمل کے نڈر اور بے باک انداز میں کیے گئے سوال نے انہیں مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سر، عوام آپ سے انصاف کی امید کرتی ہے۔ ہیرا انور، نور مقدم اور اس سے قبل جانے کتنی لڑکیاں، ہم کرائم رپورٹرز روز ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز دیکھتے ہیں۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کس طرح انسان انسانیت کی سطح سے گر کر درندوں کی
درندوں کو بھی مات دینے پر اتر آیا ہے۔ ایسے ایسے شرمناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، قیامت کیوں ضروری ہے؟ سر، آپ سے انصاف کی امید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے آپ کو اس عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ان حالات میں انصاف کا ترازو سامنے والا ہی آنکھیں پھیر لے تو لوگ کہاں جائیں گے، کس سے مدد مانگیں گے؟ یا ایک حل ہے اس مسئلے کا، نہروں ندیوں پر مچھانے بنا دینی چاہیے جہاں سے لوگ چھلانگیں لگا کر مر جائیں۔ اس کی آواز تلخ سے تلخ ہوتی گئی۔ جج نے مائک قریب کیا۔ نور مقدم کا کیس ٹھیک ہے، ہم اس پر کام کریں گے، لیکن سی ایم کے بیٹے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی کچھ بہتر بات نہیں۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے کیس کورٹ تک جائے گا کیونکہ واقعی اس سب پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کسی کو مایوسی نہیں ہوگی، ہموار لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیمرہ مین بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ سب کرائم رپورٹرز ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات کر رہے تھے جب نعیم بیگ رمل کے سامنے آ ٹھہرے۔ رمل جی، میں کہہ رہا تھا کہ حالیہ پی ایم پر توجہ دیں یا ہم سمجھے کہ آپ نے ان سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ چچی، جب میڈیا پر یہ خبر آئے گی کہ انصاف کے دلدادہ رمل یوسف نے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملایا ہے اور شاید ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی پر کتنا اثر پڑے گا، سوچا کریں نا۔ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں رمل جی، آپ بھی ہماری بھلائی کا خیال رکھا کریں۔ مکروا مسکراہٹ چہرے پر سجاتا وہ اسے سر تاپیر دیکھ کر جا چکا تھا۔ رمل نے کندھے اچکائے جیسے کہا ہو میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ سیاہ سویٹر کو ٹھیک کرتی وہ بیگ اٹھا کر این جی او سے باہر نکلی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے تیز کالی آنکھیں گھمائیں، سر جھٹکتی وہ پورے اعتماد سے چلنے لگی۔ گاڑی اس نے ریپیئرنگ کے لیے بھیجی تھی، اب اس کا ارادہ تھا قریب 10 منٹ کے فاصلے پر اس کے دوست کا گھر تھا سو وہ وہیں جا رہی تھی۔ چلتی چلتی وہ رکی، دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا تو لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہلکا ہلکا سا ہل رہا تھا۔ اندر بڑا سا لان نظر آ رہا تھا، دور دور تک سبزہ تھا، پھولوں کی بیلیں خوبصورت انداز میں درختوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری، بے ساختہ اس کے قدم دروازے کی جانب اٹھنے لگے۔ اس کا پہلا قدم اندر پڑا جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی اور کھینچا۔ رمل نے بغیر اسے دیکھے ایک زوردار پنج مارا جو اس کے منہ پر لگا۔ وہ دھورا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ ابھی وہ دوسرا پنج مارتی جب میر حاصل نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ رمل نے اس کا چہرہ دیکھا، اسے شوق سا لگا تھا۔ یکایک اس کی سیاہ غزالی آنکھوں میں غصہ در آیا، روشن پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تم ہاتھ چھوڑو میرا، پھر بتاتی ہوں تمہیں رمل یوسف کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کرتی وہ کہا جانے والے لہجے میں بولی، بس نہ چل رہا تھا، اس کا سر پاڑ دے، ہر انجام قبول ہے اگر جو آپ روٹا نہ کرے۔ اس کے غصے سے تنے نقوش کو فرصت سے دیکھتا وہ لب دبا گیا۔ مسکراہٹ ذرا ذرا سی گھلنے لگی تھی اس کے وجیہہ نقوش میں، نتیجتاً گال میں ڈمپل ذرا سا جھلک دکھلا گیا جس پر وہ مزید سیخ پا ہوئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ملک کے پی ایم ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اسے جو کا تو خود پر قابض دے کر وہ خود کو جھٹکتی اس کے مضبوط گرفت سے چھڑوانے لگی۔ جب وہ بولی تو لہجہ آگ اگلتا تھا جبکہ تیکھے نقوش مزید تیکھے دکھنے لگے تھے۔ اسے سخت مزاحمت پر اترتے دیکھ کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے ہٹا کر اس کی کمر سے لگا گیا، یوں دونوں میں فاصلے مزید سمٹ گیا۔ وہ شرمائی، لجائی بالکل نہ، اسے شرم ورم نہیں آتی تھی کیونکہ اسے موقعوں پر لڑکیوں کی پلکیں لرزنے لگتی ہے، گالوں پر گلال سا بکھر جاتا ہے۔ اسے سخت چڑ لگتی تھی ایسی فضول حرکتوں سے۔ ہائے، اس کا والا تو یہ آرزو دل میں دبا کر ہی جہان فانی سے کوچ کرنے والا ہے۔ اسے مکمل اپنے حصار میں لے کر وہ سر جھکاتا دھیمے لہجے میں بولا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو رومانوی بنانے میں برابر ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس مضبوط لڑکی کے جذبات وہاں چلتی ہوا کے طرح سرد تھے۔ پی ایم کا دل نہیں ہوتا کیا؟ دل بھی وہ جو کسی بدتمیز حسینہ کو دیکھتے ہی بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کے کان سیاہ نکیلے کانچوں سے ٹکرائے سے تھے جو اسے دل میں کہیں اندر کبھتے سے محسوس ہوئے تھے۔ اللہ، وہ اسے کیوں دیکھتی تھی؟ پھر قصوروار دل نادان کو ٹھہرایا جانا تھا۔ میر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑو، نہیں تو آئندہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ جو کہہ رہی تھی کر گزرنے کی ہمت اور طاقت رکھتی تھی، جبکہ وہ تو اس لمحے میں موقد ہوا تھا جب اس جان کی دشمن فتنہ ادا نے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ اسے آزاد کرتا پیچھے ہٹا جب وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ کب کی کھینچا تانی کے نتیجے میں سیاہ چمکیلے بال
جوڑا کھلتے ہی ابشار کی مانند سیدھ میں گرے تھے۔ وہ اس کے گہرے الفاظ پر لب سختی سے بینچے بالوں کو گول مول ڈھیلے جوڑے میں قید کرنے لگی، جبکہ تیز آنکھیں اس کے کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس پر اٹکی تھی۔ وہ خاموش مگر بولتی نگاہوں سے اسے مسلسل تکے جا رہا تھا۔ سرد ہوا کے باعث سنورے بال بگڑے انداز میں ماتھے پر بکھرنے لگے تھے۔ وہ گہری سانس کھینچ کر آنکھیں سکیڑتی ایک قدم اس کی طرف بڑھی۔ جب وہ بولی تو لہجہ پرسکون تھا۔ پہلی بات، میں کسی غیر سے کیوں ناراض ہوں گی؟ دوسری بات، اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں، یہ دل بڑا ذلیل کرواتا ہے۔ تیسری بات، اٹا کون سا کھاتے ہو، کافی اسٹرانگ ہو۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ وہ رمل تھی، اسے دل توڑنے نہیں آتے تھے۔ اس کی آخری بات پر وہ دھیرے سے ہنسا، گال میں گڑا سا بنا تھا، کتنا وجیحہ لگتا تھا وہ ہنستے ہوئے۔ اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی، خدا کرے یہ مسکراہٹ تم سے کبھی نہ روٹے۔ اپنے دل کی بغاوت پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا تھا، محبت کی چاشنی گھولتا ہوں، اس سے مضبوط بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ جب یہ کسی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑا کرتی، چاہے دل معصوم پر ہزار قیامتیں گزر جائے، یہ اس سے جدا نہیں ہوتی۔ لفظوں کا حق ادا کرتا وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر چلا گیا۔ وہ خاموشی سی اس کے الجھے الفاظ کو سلجھے انداز میں مفہوم دے رہی تھی۔ ہاں، وہ ناراض تھی، اس سے خفا تھی، اس سے کہ وہ نہیں آیا تھا۔ وہ خود بڑی تھی اس کی طرف، وہ ہر کسی کے پیچھے نہیں جاتی، لیکن اس نے اس سے وضاحت بھی تو طلب نہیں کی تھی۔ کیا پتہ کچھ ایسا ہو گیا ہو جو اس کی نگاہوں سے پرے ہو۔ آج اس کے انداز نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ وہ اس سب میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ مشی نہیں بننا چاہتی تھی، وہ محبت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دور کہیں محبت مسکرائی تھی اس کی بچکانہ سوچ پر، محبت بھی بلا خود کی جاتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ حافظ تم جاگ رہے ہو؟ وہ صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ غزل کو فکر ہوئی تھی اس کی، بظاہر وہ اسے تنگ کرتی تھی، اسے تپاتی تھی، لیکن دل سے اس کا احساس کرتی تھی۔ جس حالت میں وہ لایا گیا تھا، اسے دیکھ کر غزل کو اس سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس سے اتنا فرق بڑا کہ صالح جو کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا، اس کے کچھ باتوں کا جواب دینے لگا تھا۔ چاہے لہجہ کتنا ہی تلخ ہوتا، اس کے اندر کچھ بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ جذبات جیسے جام سے ہو گئے تھے۔ یہی تو محبت کی ادا ہے۔ جہاں مشائم ہر پل اس کے لیے تڑپتی تھی، وہیں صالح یوسف بھی بے سکون سا رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ آدھا ادھورا سا تھا، کچھ تو وہ کہیں کھو کر آیا تھا، لیکن کیا، یہ وہ جان نہیں پاتا تھا۔ غزل کو اس کے الجھے انداز بھانے لگے تھے، اسے اچھا لگتا تھا وہ اور بس اس نے اپنے دل کو بے اختیار نہیں ہونے دیا تھا۔ اندر کہیں اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا اور ٹھیک کیا تھا۔ زندگی اتنی ارزاں تو نہیں کہ اسے روگے جاں بنا کر ضائع کر دیا جائے۔ اب وہ محض اسے چھڑانے کے لیے یہ سب انداز اپنایا کرتی تھی۔ وہ نوک کر کے اندر آتی اس سے پوچھنے لگی وہ جاگ رہا تھا، لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، چہرہ کچھ سفید سنجیدہ تھا۔ حافظ ایک ضروری بات بتانی تھی۔ سیاہ ویران آنکھیں چھت سے ہٹا کر وہ اسے دیکھتا اٹھ بیٹھا، کسرتی سینے پر ہاتھ باندھتا وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ بابا صاحب اور ذاکر فرار ہو گئے ہیں، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہوا، کالی آنکھوں میں تیش نمایاں ہوا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ ایجنسی جانے کے ارادے سے اٹھنے لگا جب غزل نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ بابا نے کہا ہے یہ ہم دونوں سے متعلق نہیں ہے، وہ سب اب آرمی کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ختم ہو چکا۔ ہم میجر ابراہیم سے ملے تھے نا، جس نے تم سے فائٹ کی تھی پچھلے دنوں، آیا بھی تھا گھر پر۔ بابا نے بلایا تھا، وہی لیڈ کر رہا ہے یہ کیس۔ میں صرف تمہیں انفارم کرنا چاہتی تھی، وہ پکڑ لیں گے انہیں، بہت قابل ہے۔ وہ اسے پرسکون کرتی بولی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ جاتے جاتے وہ رکی، صرف خاموشی۔ مختصراً کہتا وہ واپس لیٹ گیا۔ وہ سر ہلاتی مسکرائی تھی، جیسے اسی جواب کی امید تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بتی بجھا کر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ یہ انداز وہ الجھا، اس نے نیم اندھیرے میں بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جو خالی تھی۔ کیا وہاں کبھی کوئی تھا؟ یوں لیٹنے پر اس کا دماغ کیوں الجھ رہا تھا؟ وہ پھر سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں تاریکی کا سینہ چیرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ دماغ اسے سوچ رہا تھا تو جس سے وہ ملا وہ میجر ابراہیم تھا۔ پہلی ملاقات میں وہ اس سے لڑا تھا، دوسری میں اس کے گلے لگا تھا۔ اس کا انداز اور الفاظ اسے شاید الجھن زدہ کر رہے تھے۔ بابا کوئی اپنے بچوں کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ سر جھٹکتا اٹھ بیٹھا، سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھنے پر وہ چونکا تھا، ایسا لگا تھا یہ چہرہ اس نے دیکھ رکھا ہے، لیکن جب آئینے میں خود پر نظر پڑی تو چند پل وہ ہل نہ سکا۔
معمولی سے فرق کے ساتھ وہ ہو بہو اس جیسا تھا، لیکن خیر دنیا میں اتفاق بھی تو ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ اس جیسا دکھتا ہو، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی تعلق ہے۔ وہ انجان تھا، ابھی نہیں جانتا تھا کہ ان میں کس قدر گہرا تعلق ہے، یہ خون کی کشش ہی تھی جو اس کے دل کو بے چین کرنے لگی تھی۔ یکایک وہ سر دونوں ہاتھوں میں تام گیا، دماغ میں درد کی تیز لہر سی اٹھنے لگی تھی، سر جھٹکتا وہ دراز سے ٹیبلٹ نکال کر کھانے لگا جو سر درد ہونے پر کھایا کرتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ سارا فساد ہی ان دوائیوں کا تھا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے شاید پہلے مجھے یہ ناول ایسا لگ رہا تھا نا کہ اس رائٹر نے جتنے بھی کردار تھے نا ایک ہی ناول میں گھسا دیے، ابھی بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ مطلب 3 بھائیوں کا یہ اگر دیتی ناول تو اچھا ہوتا، وہ جو ایک جیسے ہیں، لیکن اس نے اتنے سارے اس میں کریکٹر ایڈ کر دیے، اتنی ساری سٹوریز الگ الگ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی سٹوری پہ زیادہ فوکس کروں۔ ابھی تو مجھے یہ ابراہیم والی سٹوری پہ کچھ زیادہ ہی فوکس ہے میرا، تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کون سی سٹوری زیادہ اچھی لگتی ہے، بدر کی یا رشمان کی؟ حیان کی تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، کمنٹ لازمی کریے گا۔ اللہ حافظ۔